السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 3 حکایات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی سلسلے کی ایک اور حکایت پیش کی جاتی ہے، جس کا ٹائٹل اور عنوان ہے قصۃ الحیۃ والسکران، یعنی سانپ اور مدہوش کا قصہ، نشے میں مست سانپ اور نشے میں مست آدمی کا قصہ۔ اس قصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک شرابی نشے میں مست آدمی پر اپنی مہربانی اور رحمت کا ظہور ایک بچھو اور مینڈک کے واسطے سے کیا، اور یہی مہربانی اس کی توبہ کا ذریعہ بن گیا۔ سچ ہے اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، یعنی غضب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحیم ذات مہربانی کرتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، بلا شبہ میری رحمت ہر چیز پر سمائی ہوئی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دشمنوں پر بھی کیسے مہربانی کا معاملہ فرمایا۔ جب وہ مہربانی کا ظہور کرتا ہے تو بڑے بڑے دشمنوں کو اور اسلام کے باغیوں کو نواز دیتا ہے، اور جب اس کی بے نیازی کا ظہور ہوتا ہے تو لمحوں میں بڑے سے بڑے ولی کو بھی دھکیل دیتا ہے، اور وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ لہٰذا اس کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے اور اس کے جلال سے ڈرنا بھی چاہیے۔ بات بڑھتی جاتی ہے، آئیے اب ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس واقعے میں خدا کی رحمت و مہربانی کا ظہور دیکھتے ہیں۔ تو لیجئے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصۃ الحیۃ والسکران، سانپ اور نشے میں مست آدمی کا قصہ۔ حیتن کا معنی سانپ، اور ایک ہوتا ہے ثعبان۔ ثعبان کا معنی بھی سانپ، لیکن بڑے سانپ کو ثعبان کہا جاتا ہے، اژدہا جس کو کہتے ہیں۔ تو ثعبان اژدہا اور حیتن سانپ۔ ایک بات کہہ دوں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہیں حیتن کا لفظ آیا ہے تو کہیں ثعبان کا لفظ آیا ہے۔ علماء نے وجہ یہ لکھی ہے کہ حیتن جو جادوگروں نے جو سانپ بنائے تھے اور ان کے مقابلے میں لاٹھیاں ڈالی تھی، اور ایک لاٹھیاں دوڑتے ہوئے سانپ محسوس ہو رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے لاٹھی ڈالی تو ان کی لاٹھی بھی ایک اژدہا بن گئی، بہت بڑا اژدہا۔ تو ان کو ثعبان اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ بہت بڑا سانپ تھا، اور حیتن اس اعتبار سے کہا گیا کہ اگرچہ وہ بہت ہی بڑا تھا لیکن چھوٹے سانپ کی طرح تیز دوڑتا تھا، کیونکہ چھوٹا جو سانپ ہوتا ہے پتلا، وہ زیادہ تیز دوڑتا ہے، اور جو بڑا ہوتا ہے اژدہا وہ تیز نہیں دوڑ سکتا۔ آدمیوں میں بھی جو آدمی تگڑا ہوتا ہے اس کے لیے دوڑنا تو دور کی بات ہے، چلا بھی نہیں جاتا۔ تو تگڑا جو ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے، وہ دوڑ نہیں سکتا تیزی کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کی لاٹھی سے جو سانپ بنا تھا وہ بہت بڑا تھا، اس لیے اس کو ثعبان کہا گیا، اور دوڑنے میں تیز تھا، چھوٹے سانپ کی طرح تیز دوڑتا تھا، اس اعتبار سے اس کو حیتن کہا گیا۔ کان ہونا کا سکران کا منع نشے میں مست۔ قرآن کریم کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تو یہ سکران کی جمع ہے سکارا۔ ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ یا ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی ترجمہ دیکھ رہا تھا، اور ترجمہ
دیکھتے وقت نیچے لکھا ہوا تھا اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، تو وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کسی نے کہا بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا یا قرآن تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ، قرآن تو کہہ رہا ہے۔ تو کسی نے کہا گدھے آگے تو دیکھ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو اس نے کہا بھائی اتنے پر تو عمل کرنے دو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اتنی آیت پر عمل کر لینے دو، بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے اس پر عمل کر لینے دو۔ خیر یہ تو ایک لطیفہ ہے، چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ کان ھناک رجل صالح اسمہ یوسف وکان واقفا مع احد اخوانہ یذکرہ باللہ ویتحدث معہ عن الجنت والنار۔ ایک آدمی تھا، یا ہناک کا معنی ویسے وہاں ہوتا ہے، لیکن آپ یہاں پر ترجمہ نہیں کریں گے، کبھی کبھی اس طرح یہ لے آیا جاتا ہے۔ ہناک جیسے کہ میں نے ویڈیو نمبر 1 کے اندر اس کی وضاحت کی، ایک آدمی تھا، ایک نیک آدمی تھا جس کا نام یوسف تھا، وکان واقفا مع احد اخوانہ، اور وہ اس کے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ کھڑا تھا، یذکرہ باللہ، وہ اس کو اللہ کی یاد دلا رہا تھا، ویتحدث معہ عن الجنت والنار، اور وہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وفجأۃ رأى منظرا عجیبا، اور اچانک اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ فجأۃ کا معنی اچانک، اور اس نے اچانک ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ لقد رأى على شاطئ النہر عقربۃ کبیرۃ جدا واقفۃ علی الشاطئ، البتہ تحقیق کہ اس نے نہر کے کنارے کے اوپر ایک بہت بڑا بچھو دیکھا جو کھڑا تھا کنارے کے اوپر۔ وفجأۃ جاءت الیہا ضفدعۃ کبیرۃ ایضا وہی تعوم بالقرب من الشاطئ، اور اچانک اس کے پاس ایک بڑا مینڈک بھی آیا، یعنی اس بچھو کے پاس ایک بڑا مینڈک بھی آیا، اس حال میں کہ وہ تیر رہا تھا کنارے سے نزدیک، یعنی کنارے سے نزدیک ایک تیرتا ہوا بڑا مینڈک بھی اس کے پاس آ گیا، یعنی بچھو کے پاس۔ عام یعوم، عومن کا معنی تیرنا، سطح پر رہنا۔ فرکبت الاقربۃ علی ظہر الضفدعۃ وبدأت الضفدعۃ تعوم لتعبر الی الشاطئ الآخر، پس بچھو مینڈک کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور مینڈک تیرنے لگا۔ بدأ مضارع پر داخل ہو کر اس طرح ترجمہ کرے گا کرنے لگنا کا، یہاں پر تعوم یعنی تیرنے لگا، اور مینڈک تیرنے لگا تاکہ وہ پار کر جائے دوسرے کنارے کی طرف، دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے تیرنے لگا۔ تعجب یوسف وصاحبہ وقال لہ، یوسف اور اس کے ساتھی نے تعجب کیا اور اس نے اس کو کہا، ان ھذا من اعجب المشاہد التی رأیتها فی حیاتی فہیأ بنا لنرکب المرکب ونسیر وراء العقربۃ والضفدعۃ لنرى ما الذی سیحدث۔ بلا شبہ یہ مشہد ان کی جمع ہے مشاہد، منظر، اجتماع، جلوس۔ بلا شبہ یہ ان عجیب و غریب منظروں میں سے ہیں کہ جس کو میں نے میری زندگی کے اندر دیکھا تھا۔ میری زندگی کے اندر میں نے جو مناظر دیکھے، ان مناظر میں سب سے عجیب و غریب یہ منظر ہے۔ فہیأ بنا، آئیے، یعنی یوسف کہہ رہا ہے اپنے ساتھی سے، آئیے
لنرکب المرکب تاکہ ہم سواری پر سوار ہو جائے، ونسیر وراء الاقربۃ والضفدعۃ اور ہم چلے بچھو اور مینڈک کے پیچھے، لنرا ما الذی سیحدث تاکہ ہم دیکھیں وہ صورتحال جو عنقریب پیش آئے گی۔ یعنی یہ بچھو مینڈک کے اوپر سوار ہو کر کے کہاں جا رہا ہے، ہم جا کر دیکھیں تو صحیح کیا صورتحال ہے۔ فرکب یوسف وصاحبہ المرکب وسارا وراء الاقربۃ والضفدعۃ، اور یوسف اور اس کا ساتھی سواری پر سوار ہو گئے اور وہ دونوں چلے بچھو اور مینڈک کے پیچھے۔ فلما وصلوا جميعا الى الشاطئ الاخر وجدوا شابا نائما على الشاطئ، پھر جب وہ سب پہنچے دوسرے کنارے کی طرف تو انہوں نے ایک نوجوان کو سویا ہوا پایا کنارے پر۔ یہ نائمن یہ شابن کا حال بن رہا ہے، انہوں نے ایک نوجوان کو پایا، شابن کا معنی نوجوان، اس کی جمع آتی ہے شبان، تو اس شابن کا یہ حال بن رہا ہے۔ پھر جب وہ پہنچے سب کے سب دوسرے کنارے کی طرف تو انہوں نے ایک نوجوان کو سویا ہوا پایا کنارے پر، وقد صعدت فوق صدره حیۃ کبیرۃ ترید ان تلدغہ فی وجہہ، اور تحقیق کہ اس کے سینے کے اوپر، صدرن کا معنی سینہ، اس کی جمع آتی ہے صدورن، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، تو صدرن کی جمع صدور یعنی سینہ، اور تحقیق کہ اس کے سینے کے اوپر ایک بڑا سانپ چڑھ گیا تھا جو چاہ رہا تھا کہ اس کو ڈس لے اس کے چہرے میں، یعنی وہ سانپ اس آدمی کو اس کے چہرے پر ڈس لینے کا ارادہ کر رہا تھا۔ لدغ یلدغو، لدغن ڈسنا، ڈنک مارنا، زہریلے جانور کا کاٹنا باب فتح سے، اور اسی سے لدیغن اور ملدوغن مار گزیدہ، یعنی سانپ کا ڈسا ہوا، اس کو لدیغن بھی کہیں گے اور ملدوغن بھی کہیں گے، سانپ کا ڈسا ہوا، جیسے دفین اور مدفون، جس چیز کو دفن کیا جائے گارا جائے، قتیل مقتول، جس کو مار ڈالا جائے، جریح مجروح، جس کو زخمی کر دیا جائے۔ تو اسی طرح فاعل اور مفعول کے وزن پر دونوں، تو لدیغن اور ملدوغن سانپ کا ڈسا ہوا، مار گزیدہ کہتے اس کو۔ وَإِذَا بِالْأَقْرَبِ تَسِيرُ بِسُرْعَةٍ جُنُونِيَّةٍ، پس اچانک بچھو کو دیکھا کہ وہ چل رہا ہے جنونی تیزی کے ساتھ، یعنی پاگل پنے کے اندر آدمی کس طرح، یعنی اتنا تیز دوڑ رہا تھا، اتنا تیز دوڑ رہا تھا گویا ایک پاگل پن سوار ہو گیا ہے، اور اچانک بچھو کو دیکھا کہ وہ چل رہا تھا جنونی کیفیت کے ساتھ، جنونی کیفیت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ وہ چل رہا تھا۔ وَتَدْرِبُ الْحَيَّةَ فَتَسْقُطُ حَيَّةً مَيِّتَةً بِجِوَارِ هَذَا الشَّابِّ، اور وہ سانپ کو مارتا ہے، اچانک وہ بچھو تیزی کے ساتھ جنونی کیفیت کے ساتھ چلتا ہے اور سانپ کو مارتا ہے تو وہ سانپ گر جاتا ہے، فَتَسْقُطُ الْحَيَّةُ مَيِّتَةً، تو وہ سانپ گر جاتا ہے مردار ہو کر، مرا ہوا ہو کر گر جاتا ہے، مرا ہوا گر جاتا ہے۔ بِجِوَارِ هَذَا الشَّابِّ، اس نوجوان کی پہلو میں، قریب میں۔ اما الاقربۃ فقد عادت مرۃ اخرى الى النہر ورکبت فوق ظہر الضفدعۃ وعادت مرۃ اخرى الى الشاطئ الاخر، بہرحال بچھو تو وہ دوسری مرتبہ لوٹا نہر کی طرف اور وہ سوار ہو گیا مینڈک کی پیٹھ پر، اور وہ دوسری مرتبہ لوٹا دوسرے کنارے کی طرف۔
فتقدم یوسف وایقظ هذا الشاب ووجد رائحة الخمر تفوح من فمه۔ پس یوسف آگے بڑھا اور اس نے اس نوجوان کو جگایا اور اس نے شراب کی بو پائی، یعنی شراب کی بو محسوس کی جو مہک رہی تھی اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ فاح یفوح فوحن و فوحانن، باب نصر سے خوشبو، مہکنا، پھیلنا، اور رائحتن اس کا معنی ہوتا ہے بو، مطلقاً بو کو کہیں گے، اور رائحتن زکیتن اس کا معنی خوشبو، اور رائحتن خبیثتن اس کا معنی بدبو۔ مطلقاً بو کہنا ہو تو رائحتن، اور خوشبو کہنا ہو تو رائحتن زکیتن، اور بدبو کے لیے رائحتن خبیثتن، اور خوشبودار کہنا ہو تو زکی الرائحت، اور بدبودار کہنا ہو تو خبیث الرائحت۔ تو زکی الرائحت خوشبودار اور خبیث الرائحت بدبودار، اور خمر ان کا معنی شراب۔ فقال له یا فتیٰ، تو اس نے اس کو کہا، یعنی یوسف نے اس نوجوان سے کہا، ہی نوجوان، فتن کا معنی نوجوان، اس کی جمع فتیتن آتی ہے اور فتیانن بھی آتی ہے، فتن کی دو جمع آتی ہے، فتیانن اور فتیتن، اور مؤنث کے لیے فتاتن آتا ہے، اس کی جمع آتی ہے فتیاتن۔ یاد رکھیے یہ فتن نوجوان کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع فتیتن اور فتیانن، اور مؤنث کے لیے فتاتن آتا ہے جس کی جمع آتی ہے فتیاتن۔ انظر کیف نجاک اللہ من هذه الحیہ، دیکھ کیسے اللہ نے تجھ کو نجات دی اس سانپ سے۔ فقد ارسل اللہ لها عقربۃ علی ظہر ضفدعۃ فقتلتها قبل ان تلدغک، تحقیق کہ اللہ نے اس کے لیے ایک بچھو کو بھیجا مینڈک کی پیٹھ پر، اس بچھو نے اس کو مار ڈالا اس سے پہلے کہ وہ تجھے ڈنک مارے۔ فنہد الشاب وقال، پس نوجوان اٹھا کھڑا ہوا، نہد نہد نہودن کا معنی اٹھنا، نوجوان اٹھا، وقال اور کہا، الہی ان کان ھذا حلمک بمن عصاک فکیف یکون حلمک بمن یطیعک، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اگر یہ تیری بردباری ہے اس شخص کے ساتھ جس نے تیری نافرمانی کی، تو کیسی تیری بردباری ہوگی اس شخص کے ساتھ جو تیری اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ یعنی جب تو مجھ جیسے نافرمان کے ساتھ تیری یہ حالت برداشت کرتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے، تو پھر فرما برداری کے ساتھ تیرا کیا حال ہوگا، یعنی کیسے ان کے ساتھ تیری بردباری کا معاملہ ہوگا۔ اشہدک یا ربی انی قد تبت الیک وساعیش عمری کلہ فی طاعتک، میں تجھے گواہ بناتا ہوں اے میرے رب کہ میں نے تیرے سامنے توبہ کر لی، اور عنقریب میں میری پوری عمر تیری اطاعت میں گزاروں گا۔ عاش یعیش کا معنی زندگی بسر کرنا، جینا، زندگی گزارنا، اور عنقریب میں میری پوری عمر جیوں گا یا زندگی بسر کروں گا تیری اطاعت میں۔ اب آئیے ان سے کیا سبق ملتے ہیں ہمیں۔ الدروس المستفادۃ، وہ دروس جو مستفاد ہوتے ہیں، یعنی ان سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ، ان اللہ اذا اراد ہدایت انسان فانہ یہیئ لہ اسباب الہدایت، کہ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے کسی انسان کی ہدایت کا، اس کو راہ راست پر لانے کا، تو وہ اس کے لیے ہدایت کے اسباب مہیا کر دیتا ہے، ہدایت کے اسباب تیار کر دیتا ہے۔ فقد انقذ اللہ ھذا الشاب فی آخر لحظۃ لیکون بعد ذلک عابدا للہ، پس تحقیق کہ اللہ نے اس نوجوان کو بچا لیا آخری گھڑی میں، تاکہ وہ اس کے بعد اللہ کا پرستار بن جائے، عبادت کرنے والا بن جائے۔ وکان من الممکن ان تلدغوا الحیۃ
فیموت وهو شارب للخمر، اور یہ ممکن تھا کہ سانپ اس کو ڈس لیتا پھر وہ مر جاتا اس حال میں کہ وہ شراب کو پیے ہوئے تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر ان کو عابد بنا دیا آخری لحظے میں، ورنہ اگر یہ صورتحال پیش نہ آتی تو شراب بھی ہونے کی حالت کے اندر وہ مر جاتا، لیکن اللہ کی مہربانی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ انہ، آگے دوسرا سبق کیا ملتا ہے؟ انہ لا یعلم جنود ربک الا ہو، کہ تیرے رب کے لشکروں کو نہیں جانتا ہے مگر وہی۔ فقد رأینا کیف ان اللہ سخر الضفدع لتحمل العقربۃ لترکب علی ظہرها وتذهب لتقتل الحیۃ وتنقذ هذا الشاب، بس تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ نے مینڈک کو مسخر کر دیا، تابع کر دیا، تاکہ وہ بچھو کو اٹھائے، تاکہ وہ سوار ہو جائے اس کی پیٹھ پر اور وہ جائے تاکہ سانپ کو مار ڈالے اور اس نوجوان کو بچا لے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تیری رب کے لشکروں کو نہیں جانتا ہے مگر وہی۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے ان هذا الشاب عندما رأى كيف كان حلم الله عليه وهو یعصیہ، یا عصا یعصی ہے، یا عصا غلط ہے، ضرب یضرب سے آتا ہے عصا یعصی، کہ یہ نوجوان جس وقت اس نے دیکھا کہ کیسے اللہ کی بردباری، تحمل مزاجی اس پر تھی، حالانکہ وہ اس کی نافرمانی کر رہا تھا، کان ذلک سببا فی توبتی وعودتی الی اللہ، یہ سبب ہو گیا اس کی توبہ اور اس کے اللہ کی طرف لوٹنے میں، یہ اس کا یعنی اللہ کی مہربانی یہ سبب بن گئی اس کی توبہ کا اور اس کو اور اللہ کی طرف اس کے لوٹ جانے کا سبب بن گئی۔ ولذالک، اور اسی وجہ سے فإن المسلم لا بد ان یأخذ الدروس والعبر من کل ما یحدث له، اور اسی وجہ سے پس مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سبق لے اور عبرت حاصل کرے ہر اس چیز سے جو اس کے لیے پیش آئے، جو کچھ بھی اس کو پیش آئے اس سے سبق حاصل کرے۔ یہ تھا الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 4۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اسی سلسلے کی ایک حکایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔